پوری تیاری کر کے امتحان حال میں جا کر کے پیپر لے کر کے پورے سوال مکمل طور پر لکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ایک فرسٹ آتا ہے، دوسرا سیکنڈ اور تیسرا فیل ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان تینوں میں سے کسی کو کسی نے مجبور کیا پاس یا فیل ہونے پر؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں یہاں جو استاد گیس لگاتا ہے ممکن ہے الٹا بھی ہو جائے۔ یہاں چونکہ استاد کے پاس جو علم ہے وہ تجربہ ہے، علم یقینی نہیں ہے، یہاں اس کا گیس درست اور غیر درست دونوں ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین کے پاس جو علم ہے وہ یقینی ہے، تو اس علم یقینی کی بنیاد پر پہلے سے اس نے سب کچھ لکھ رکھا ہے کہ فلاں فلاں لوگ، فلاں فلاں بندے، فلاں فلاں موقع پر، فلاں فلاں جگہوں پر فلاں فلاں کام کریں گے، از اول تا آخر سب کچھ۔ حدیث آپ نے سنی ہے، ترمذی کی روایت، صحیح روایت ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور ایک بات آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کا نور پیدا کیا، یہ روایت بالکل بے بنیاد ہے، باطل ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم پیدا کیا اور قلم سے کہا اکتب، قلم نے اللہ سے سوال کیا ما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ ڈال وہ سب کچھ جو ہو چکا، اور لکھ ڈال وہ کچھ بھی جو قیامت کی صبح تک ہونے والا ہے، اور قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ تو لوح محفوظ میں A to Z سب کچھ موجود ہے، بالتفصیل موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی، کیا مطلب؟ تقدیر نہیں بدلتی، دعاؤں سے تقدیر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو مقدر تھی، آپ کو کوئی مصیبت پہنچی تھی، آپ نے دعا کی، وہ مصیبت ٹل گئی، تو یہ مصیبت کا پہنچنا یہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے، پھر بعد میں آپ کا دعا کرنا یہ بھی لکھا ہوا ہے، پھر اس دعا کے نتیجے میں آپ کے معاملے سلجھیں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو دعائیں کرنا نہ چھوڑیں، اچھے کام کرنا نہ چھوڑیں، معصیت سے بچنا نہ چھوڑیں، اپنی کمیوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کو تقدیر کو بنیاد بنا کر کے تقدیر کے حوالے نہ کریں، بلکہ